ماڈل ٹی کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، کیا آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کرنسی نوٹ محض کاغذ کا ٹکڑے ہی تو ہیں؟ جیسے ہیں ملک میں غربت ہو یا مہنگائی، یا ملک پر بیرونی قرضے ہوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس کے پاس پیسے چھاپنے کی مشین ہے، کیوں نہ ان لمیٹڈ کرنسی نوٹ چھاپ کر ملکی قرضے بھی ختم کریں اور ہر آ جائے اور ملک سے غربت کا نام ہی ختم ہو جائے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی؟ اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ماڈل ٹی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ان تمام سوالوں سے پہلے ہمیں کرنسی سمجھنی ہوگی کہ کرنسی دراصل ہوتی کیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں لے کر تجارت کیا کرتے تھے، یعنی اگر کسی کے پاس چاول ہے اور اسے چائے کی ضرورت درپیش ہے تو وہ چاول دے کر اپنی ضرورت کی چیز لے لیتا۔ دوستو، انسانوں کا ابتدائی وقت سے شروع یہ تجارتی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وقت بدلتا گیا اور لوگوں نے سونے کے سکوں کو تجارت کے لیے استعمال کیا اور سونے کو ہی اسٹینڈرڈ بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کرنسی نوٹ اور بینکنگ سسٹم شروع ہو گیا۔ اب بینک لوگوں سے گولڈ بطور ضمانت رکھواتا اور گولڈ کی مالیت کے بدلے نوٹ دینا شروع کیا۔ اب تجارت کے لیے یہ کرنسی نوٹ جاری ہونے لگے۔ آج بھی پاکستانی کرنسی نوٹ پر لکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے۔ دوستو، اب تمام ممالک کو مکمل آزادی ہے کہ جو ملک جتنا چاہیں اپنا کرنسی نوٹ چھاپ سکتی ہے، وہ بھی گولڈ کے بنا۔ لیکن پھر بھی کوئی ملک ان لمیٹڈ کرنسی نوٹ نہیں چھاپتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت کسی کا ملک کا سینٹرل بینک ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اس کی بہت ریزن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو زمبابوے کی مثال دیتا ہوں۔ دراصل زمبابوے کی مالی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، جو دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی، اور اوپر سے بیرونی قرضے بھی کافی زیادہ چڑھ چکے تھے۔ قرضے کو چکانے اور ملک کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے زمبابوے کے صدر نے یہ سوچا کہ قرضے چکانے کے لیے ہمارے پاس پیسے تو نہیں مگر پیسے بنانے والا مشین ضرور ہے، تو کیوں نہ ہم پیسے چھاپ کر ملک کا قرضہ اتارے، ہر شخص کو امیر بنائے اور ملک سے غربت کا نام ختم کرے۔ یوں زمبابوے کے سینٹرل بینک نے نوٹ چھاپنا شروع کر دی اور لاتعداد نوٹ چھاپ دیے۔ 2008 تک اس ملک کا ہر شہری ارب پتی بن گیا۔ زمبابوے کے ہر شہری کے پاس پیسہ تھا۔ ارب پتی بننے کے بعد کوئی شخص بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر آج بھی کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو بلا کمپنی میں تنخواہ دینے والی جاب، مزدوری، سرکاری نوکری کون کرے گا؟ مختصراً ملک کی پیداوار کم ہونے لگی۔ جو پروڈکٹ پہلے سے موجود تھی اس کے ریٹ دن بدن بڑھنے لگے، کیونکہ چیزیں کم تھیں اور خریدار زیادہ۔ مہنگائی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ ایک بریڈ لینے کے لیے لوگ گاڑی بھر کر پیسہ لے جاتے، اور اس ملک کی کرنسی گر گئی اور مہنگائی کی شرح، جو کہ عام تقریباً 3% تک ہونی چاہیے، زمبابوے کے اندر اس کی شرح 6.56 ٹریلین تک بڑھ گئی۔ اس کے بعد زمبابوے کی حکومت نے اعلان کی کہ تمام شہریوں کے پاس موجود نوٹوں کو جلائے نوٹ بند کر دیے، کیونکہ انہوں نے ڈالر اور یورو کا استعمال شروع کیا، جو کہ آج بھی وہی استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس مثالی کہانی سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف پیسے چھاپ کر لوگوں کو امیر بنانا غربت ختم کرنے کا نام نہیں، اور اسے ترقی کے بجائے مہنگائی آتی ہے، جس کی وجہ ہر شخص کے پاس بے تحاشا پیسے کا آ جانا اور پیداوار کم ہونا ہے۔ اس کا مثال کچھ یوں ہے کہ فرض کریں ایک ملک ہے جس کی کل آبادی 20 لوگوں پر مشتمل ہے اور ہر شہری کے پاس 20 روپے ہیں، یعنی اس ملک کے لوگوں کے پاس 200 روپے ہیں، تو اس ملک کی تجارت میں 200 روپے ہی گردش کر رہی ہے۔ اب اس ملک میں اگر کوئی بندہ کوئی چیز سیل کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 200 روپے تک سیل کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ ملک مزید نوٹ چھاپے تو اس کا مطلب اس چیز کی قیمت بھی بڑھ گئی،
اب اگر یہ ملک 200 نوٹوں کے بعد 500 نوٹ مزید چھاپے تو اس بائک کی قیمت جو زیادہ سے زیادہ 200 روپے تھی اب وہ 700 ہو جائے گی۔ آسان الفاظ میں جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی مہنگائی زیادہ ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت تو مہنگائی ہے، اور اگر گورنمنٹ اس مہنگائی میں مزید نوٹ چھاپے تو آج جو مہنگائی ہے کل کو اس سے کافی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ قابل غور بات یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں۔ اب اگر ہر ایک شخص کے پاس پیسہ ہوگا تو کام کون کرے گا؟ زمیندار جو سالوں سال محنت کرتے تھے اب ان کے پاس پیسہ آ جائے تو بھلا وہ کام کرے بھی کیوں؟ جس سے پروڈکشن کی مانگ زیادہ ہوگی اور سپلائی کم، اسی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی۔ کوئی بھی ملک پیسہ چھاپنے کی مقدار جی ڈی پی سے طے کرتی ہے، یعنی گورنمنٹ اتنا پیسہ چھاپ سکتی ہے جتنا اس ملک میں ایک سال کے اندر گڈ سروسز پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ چھاپے گی تو ملک میں مہنگائی بڑھے گی۔ پاکستان میں اس وقت کل نوٹوں کی مالیت 50 کروڑ 10 ارب 73 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ پاکستان کی آمدنی کم، خرچہ زیادہ ہے، اس لیے مزید نوٹ چھاپنے کے بجائے آئی ایم ایف کے شرائط اور ملکی اثاثوں کو گروی رکھ کر قرضے لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، آپ نے جانا حکومت اپنی مرضی سے جتنا بھی چاہے نوٹ نہیں چھاپ سکتی، ورنہ اس کا حال زمبابوے جیسا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے